اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز۔ سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے سورہ تکویر کی بہت اچھے سے بہترین سے مخرج اور تجوید کے ساتھ اور ہر سائن پہ غور و فکر کر کے اسے پڑھا ہوگا۔ تو چلیے آج بھی ہم سورہ تکویر پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سورہ تکویر میں 29 آیت ہے اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں 15 آیت تک پڑھا تھا، مگر آج بھی ہم 15 آیت سے ہی اسٹارٹ کریں گے تاکہ 15 آیت کو 16 آیت میں ہم جوڑ سکیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے 15 آیت کو اسٹاپ کیا تھا، بٹ اب ہم جو پڑھیں گے 15 آیت کو 16 والی 16ویں آیت میں جوائن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، لام الف مد زبر لا، فلا، الف قاف پیش اک، سین زیر سی، اکسی، میم پیش مو، اقسمو، با لام زیر بل، خور نون پیش خن، بالخن، نون زبر نا، بالخن، سین لام زیر سل، بالخن سل، جیم زبر جا، واو الف زبر وا، جوا، رو لام زیر رل، جوا رل، کیف نون پیش کن، نون سین زبر نس، کنس۔ جیسے یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ سین پر سائن ہے مگر ہم وقف کر رہے تو سین کی سائن کو ہم نہیں پڑھ رہے۔ کنس، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، واو لام زبر ول، لام یا زبر لے، واللے لام زیر لی، واللیلی، الف زیر ای، زال الف زبر زا، ازا، عین سین زبر اس، عین سین زبر اس، اس اس۔ یہاں پہ بھی ہم نے سین کے سائن کو نہیں پڑھا کیونکہ وقف کرے۔ واللیلی اذا اس اس، وا سواد زبر وس، سواد با پیش صب، والصبح، ہا زیر ہی، والصبح، الف زیر ای، زال الف زبر زا، ایزا، والصبح ایزا، تا زبر تا، نون فا زبر نف، تنفا، سین زبر فس، تنفس۔ یہاں پہ بھی ہم نے وقف کیا اس لیے سین کی سائن کو ہم نے نہیں ادا کیا۔ الف نون زیر ان، نون زبر نا، اننا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، لام زبر لا، قوف واو زبر کو، لقو، لام پیش لو، لقولو، انہو لقولو، روب زبر رو، سین واپس سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، کیف زبر کے، رو یا زیر ری، اور میم کو بھی ہم یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں، سائن اس کی نہیں پڑھ رہے تو رو یا میم زیر ریم، یہاں پہ مد کا قانون آ جاتا ہے۔ کریم، انہو لقول رسول کریم، زال یا زیر زی، قوف واپش کو، واو زبر وا، قوہ، تا دو زیر تن، قوتن۔ یہاں پہ تنوین کے بعد عین کا آنا یعنی حرف ہلکی کا آنا تو گنہ کا قانون بالکل نہیں پڑھیں گے، ظاہر کریں گے۔ قوتن، عین نون زیر ان، دال زبر دا، ان دا، زی قوتن ان دا، زال لام زیر زل، عین را زبر ار، زل ار، شین زیر شی، زل ارشی، میم زبر ما، کیف یا نون زیر کین، مکین۔ جیسے ہم نے نون کی سائن کو یہاں پہ نہیں پڑھا۔ مکین، ذی قوتن عند ذی العرش مکین، میم پیش مو، تو الف زبر تو، متا، عین دو زیر ان، متائن، سا میم زبر سم، میم زبر ما، ثم، الف زبر آ، میم یا زیر می، آمین۔ اور نون کو بھی ہم نے سائن نہیں پڑھ رہے ہیں تو میم یا نون زیر مین، آمین، متائن، ثم آمین۔ ہماری جو 22 والی آیت ہے، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، سواد الف زبر سو، ہا زیر ہی، سو ہی، با پیش بو، سو ہی بو، کیف میم پیش کم، سو ہی بکم، با زیر بی، میم جیم زبر مج، بی مج، نون واو نون پیش نون،
بمجنون، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قوف دال زبر قد، ولقد، رو زبر رو، الف کھڑا زبر آ، رآ، ہا پیش ہو، رآہ، ولقد رآہ، با لام زیر بل، الف پیش او، بالعو، فا پیش فو، بالعفو، قوف لام زیر کل، بالعفو کل، میم پیش مو، با یا نون زیر بین، بالافق المبین، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، عین زبر آ، لام زبر لل، الل، غین یا زبر غی، با زیر بی، غیبی، با زیر بی، زو زبر زو، بیزو، نون یا نون زینی، بیزونین، وما هو علی الغیب بضنین، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، با زیر بی، قوف واو زبر کو، بکو، لام زیر لی، بکولی، شین یا زبر شہ، تو کھڑا زبر تو، شیطو، نون رو دو زیر نر، شیطان نر، رو زبر رو، جیم یا میم زیر جیم، رو جیم، وما ہوا بقولی شیطان الرجیم، فا زبر فا، الف یا زبر اے، فاے، نون زبر نا، فائنا، تا زال زبر تز، ہا زبر ہا، تذہبا، واو نون پیش بون، تذہبون، فائنا تذہبون، الف نون زیر ان، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، زال کاف زیر ذک، رو لام دو پیش رل، ذکرل، لام زیر لل، ذکرل، عین کھڑا زبر آ، لل آ، لام زبر لا، لل آل، میم یا نون زیر مین، للعالمین، ان ہوا الا ذکر للعالمین، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، میم نون زیر من، کیف میم پیش کم، من کم، الف یا زبر این، یہاں پہ ہم نے نون کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ نون پہ ادغام کا قانون آ گیا، این، یا سین زبر یس، این یستا زبر تا، این یستا، قوف یا میم زیر کیم، این یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم۔ ہماری جو لاسٹ والی آیت ہے، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، تا زبر تا، شین الف مد زبر شا، تشا، حمزہ واپش او، نون زبر نا، تشاؤون، الف لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا، الف یا زبر این، یا زبر یا، این یا، شین الف زبر شا، این یشا، حمزہ لام زبر ال، این یشا ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، این یشا اللہ، رو با زبر رب، با لام پیش بل، رب ال، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آل، میم یا نون زیر مین، عالمین، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ہر آیت کو
الگ الگ کر کے پڑھا ہے. اب میں پھر سے 15 سے لے کے 29 آیت تک پڑھوں گی ایک ساتھ، تاکہ بچے بھی بہت اچھے سے خوبصورت سے اس آیت کو پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہاں پہ ہم نے پوری سورہ تکویر کی آیت کو یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ بچے بھی سورہ تکویر کو بہت اچھے سے پڑھیں گے، گھر میں اس کی پریکٹس کریں گے اور ان کے پیرنٹس بھی ان کا ساتھ دیں گے. بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. تو کیوں نہ آج ہم جو سٹوری شیئر کریں گے ہمارے پانچویں امام کے زمانے سے ہو، ہمارے پانچویں امام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہو. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تب ایک شامی شخص بھی بزنس کے کام کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ہی رہتا تھا، اور وہ کافی بار امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا. اور اس شخص نے بہت ہی اچھے سے پولائٹلی امام کو یہ بات بتا دی تھی کہ میں نہ تو آپ کا چاہنے والا ہوں، نہ آپ کا اور میرا عقیدہ ایک ہے، لیکن آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، آپ کی زبان اتنی اچھی ہے، آپ اتنی نرمی سے بات کرتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی خدمت میں آنے اور آپ سے بات چیت کرنے. ایک وقت ایسا آیا جب یہ شامی بیمار ہو گیا. کسی بیماری کی وجہ سے بہت دنوں تک یہ امام کی خدمت میں بھی نہیں آیا. تب امام نے سوچا کہ چل کر اس شخص سے ملا جائے، اور امام اس کے گھر پہنچے. امام اس سے ملاقات نہیں کر پائے، لیکن امام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے دعا کی. اور بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ امام دعا کریں اور وہ دعا قبول نہ ہو؟ پروردگار عالم نے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور دھیرے دھیرے یہ جو شامی تھا، یہ شخص تھا، یہ صحت یاب ہو گیا. اور جب اس شامی شخص کو یہ پتہ چلا کہ اس کی بیماری کی خبر جب ہمارے پانچویں امام کے پاس پہنچی تو وہ اس سے ملنے بھی آئے، انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کی، تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا. اسے امام کے اخلاق بہت ہی زیادہ پسند آئے اور وہ مسلمان ہو گیا. اور پھر نہ جانے اس نے کتنے لوگوں سے امام کے اخلاق کے بارے میں کہا ہوگا کہ امام کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اور کس طرح سے یہ پورا واقعہ بتایا ہوگا جس کے ذریعے اور لوگ بھی یہ سمجھ پائے ہوں گے کہ اہل بیت اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، نہ کہ زور کے ذریعے. تو بچوں، اس سٹوری سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق بہتر ہے؟ کیا ہم دوسروں سے نرمی سے پیش آتے ہیں؟ یا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اگر آپ کے دوست سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نرمی سے بات کرتے ہیں؟ مثلاً آپ کی پینسل آپ کے فرینڈ سے گم ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ کس نے کہا تھا میری پینسل لینے کے لیے؟ اگر آپ کی ممی ٹفن میں آپ کو آپ کی فیوریٹ چیز نہ دے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو میرے لیے کچھ کرتی ہی نہیں ہیں. کیا ہم ہمارے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں صحیح ہیں؟ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو فرینڈ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، یہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا ہم ان سے ملنے جاتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اب کون جائے گا، ان کی بلڈنگ میں تو لفٹ بھی نہیں ہے، ہمیں اتنے اسٹیئرز چڑھنے پڑیں گے، نہیں ہم تو نہیں جا رہے، جب وہ اسکول آئیں گے نا تب ہم ان سے مل لیں گے. یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کافی ضعیف لوگ ہوتے ہیں، جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے ملنے نہیں جاتے.
یہ اچھی بات نہیں ہے، بیمار کی عیادت کرنا بھی ثواب ہے۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 5ویں امام اس شخص کو ملنے گئے جن کا عقیدہ بھی سیم نہیں تھا، تو ہمیں کتنا بڑا پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہمیں ان سے ملنے جانا چاہیے، اور یہ بات پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ماہ رجب کے مہینے میں آپ بھی اور میں بھی اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے اپنے مورلز کو، اپنے اخلاق کو، پرنسپلز کو امپروو کرنے کے لیے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے اور ہم تمام اچھے بچے بنیں گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہے۔ السلام علیکم مائی لٹل سٹارز، ہم بات کر رہے ہیں سنڈے مدرسہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ نے پچھلے بار ہمارا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کئی چیزیں ان کی زندگی کے بارے میں جانی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے واقع کربلا سے پہلے کی جو زندگی تھی، اس کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو ان کی علیحدہ زندگی نہیں ملتی ہے، لیکن زیادہ تر پہلو ان کے ملتے ہیں واقع کربلا کے بعد کے۔ پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے تھوڑی سی جو کچھ ہم نالج نکال سکے وہ ہم آپ کو بتا دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت ہی کم عمر میں اکیلے حج پر جاتے تھے، اور لوگ ان سے سوچتے تھے، پوچھتے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ بغیر کسی سواری کے کیسے کسی بڑے کے بغیر حج پر جا رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی ہو گئی اپنے چچا یعنی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امام محمد باقر علیہ السلام جیسے ایک اور معصوم بیٹے سے نوازا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو باپ دادا کا خاندان ہے وہ تو سارے معصوم تھے، لیکن نسل جو امام کی بڑی وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے تھی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام اور بہت سارے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ بچوں، آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دیں، ہم اکثر جب امام کو ان کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں، کبھی امام سجاد کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں، لیکن کئی لوگ ہیں جو انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی عابد بیمار یا بیمار کربلا۔ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی، امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا سے پہلے اور واقع کربلا کے بعد بیمار نہیں تھے۔ صرف کربلا کے موقع پر مصلحت خداوندی سے امام علیہ السلام شدید بیمار یا علیل ہو گئے تھے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ امامت محفوظ رہے۔ عربوں میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بیمار شخص سے یا بہت بزرگ شخص سے یا عورتوں سے جنگ نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو مصلحت خداوندی سے بیمار کر دیا گیا تھا، لیکن ان کو بیمار امام کر کے یاد کرنا غلط بات ہے۔ امام ماشاءاللہ سے اپنی ساری زندگی صحت یاب اور تندرست رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جس وقت امامت کا دور شروع ہوا وہ بہت ہی زیادہ مظلومیت کا وقت تھا، یعنی 10 محرم آپ کے بابا کا سر نوکے نیزہ پر تھا، سارا خاندان بھوکا پیاسا قتل کر دیا جا چکا تھا، اور فقط آپ بچے تھے مردوں میں، یا آپ کے چھوٹے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام جن کی عمر 5 سال ملتی ہے وہ بچے تھے، اور پھر اس کے بعد خواتین ہی رہ گئی تھیں۔ اور امام علیہ السلام کو اس شدید بیماری میں بھی ان لوگوں نے خاردار توق پہنایا، یعنی گلے میں ایک لوہے کا رنگ ہوتا ہے جس میں اندر کی طرف نوکیں نکلی ہوتی ہیں، اور کمر میں لنگر پہنایا، یعنی ایک ایسی بیڑی ہوتی ہے جو بہت ہی ہیوی ہوتی ہے، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں جو بہت ہی بھاری تھیں، اور اس طرح سے امام کو کربلا سے لے کر شام اور کوفہ کا سفر کروایا گیا، جس میں امام علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین موجود تھیں۔ اور یہ سب کے باوجود بھی جب امام صبر کرتے، شکر کرتے، اسی لیے امام علیہ السلام کو امام سجاد کہا جاتا، یعنی ایسے عالم میں بھی انہوں نے سجدے کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں چھوڑا تھا۔ خیر، اس کے بعد امام کی لائف سے ایک چھوٹی سی پہلو سفر کا یہ ملتا ہے کہ جس وقت انہیں کوئی شخص پہچان گیا تھا، اس نے آ کے امام سے کہا، امام میں آپ کے لیے کیا لا سکتا ہوں، آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ اس وقت امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو یا میرے لیے کچھ دوا کا بندوبست کر دو جو میں تھوڑا سا بیٹر فیل کروں۔ امام نے صرف اتنا کہا کہ اگر ہو سکے تو میری گھر کی خواتین کے لیے چادر کا بندوبست کر دو۔ اس وقت بھی امام کو اپنے گھر کی خواتین کے پردے کا بہت زیادہ خیال تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس چیز کی ریکویسٹ کی۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ امام علیہ السلام پہنچ گئے یزید کے دربار شام میں۔ جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا یزید نشے میں دھت
ان کے بابا امام حسین علیہ السلام، ان کے دادا امام علی علیہ السلام، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت ہی زیادہ بد کلامیاں کر رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یزید نے ایک خریدا ہوا جو اس کا خطیب تھا اس کو ممبر پر بھیج دیا، اور یہ خطیب جا کر ممبر پہ جھوٹے یزید کے جوہر بیان کرنے لگا، اس کے فضائل پڑھنے لگا کہ مثلا یزید بہت شجاع ہے، یزید بہت طاقتور ہے، اور وہ اس طرح سے اس کے جھوٹے فضائل بیان کرنے لگا۔ امام علیہ السلام سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ جاہل خطیب خاموش ہوا تب امام نے اس سے کہا کہ تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور، مگر خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر، یعنی تو نے ضرور یزید کو تھوڑے سے پیسے لے کر خوش کر دیا ہوگا کہ وہ تیری اس جھوٹے بیانی سے خوش ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ تو نے ایسے فاسق اور فاجر شخص کے بارے میں اتنی سارے فضائل بیان کیے ہیں اتنے لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد بھی کچھ بہت انٹرسٹنگ ہوا تھا، لیکن وہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی کہ امام نے کس طرح اس جاہل خطیب کو جواب دیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ جمعہ کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک پچھلے ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور اسے جا کے پہلے دیکھیے۔ سورہ جمعہ قرآن کا 62 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 28 پارے میں ملے گا، اور یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 8، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تمہیں ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ تو بچوں، اس آیت کے ذریعے اللہ میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ موت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ موت سے فرار کر رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت ایک دن یعنی ڈیتھ ان کو ایک دن ضرور ملے گی، اور جب وہ گزر جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو اس دن اللہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا کام کیے ہیں۔ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو جمعہ کے دن، خاص جمعہ کے دن کا یہاں پہ کہا گیا کہ جمعہ کے دن اپنا کاروبار، اپنا کام، تمام چیزیں بند کر دو اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرما رہا ہے، پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اس طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور اے پیغمبر، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل کود اور تجارت سے بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو ہم ان آیتوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز، اللہ نے تاکید کی ہے کہ روز جمعہ جب بھی اذان ہو، جب بھی نماز کا وقت ہو، تو ہمیں تمام کام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔
دوسری چیز کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو، جب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہو، تو ہمیں تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔